أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود صبر جاؤں، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود صبر جاؤں. پتہ آپ نو حالاں دا جی پتہ آپ نو حالاں دا، پتہ آپ نو حالاں دا تے مندیاں نو گل لاؤنا ہندے کم لجپالاں دا، تے مندیاں نو گل لاؤنا ہندے کم لجپالاں دا. محبوب دمے لائے سبحان اللہ، محبوب دمے لائے، محبوب دمے لائے، محبوب دمے لائے تے محفلوں سجائی رکھنا ادیان دمے لائے، تے محفلوں سجائی رکھنا ادیان دمے لائے. کر کے بات آپ دی تے بات بن گئی ہے، کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے غلام تھوڑی بھی حاضر. کر کے بات آپ دی تے بات بن گئی ہے، کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے. کر کے بات آپ دی تے بات بن گئی ہے، کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے. او جدو مسکاوے آقا دن چڑھ جانا ہے، بے رنگ پھلاں تے بھی رنگ چڑھ جانا ہے. فیض ہے زلفاں دا، فیض ہے زلفاں دا رات بن گئی ہے، کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے. کر کے بات آپ دی تے بات بن گئی ہے، کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے، کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے. جدو مرا حضور دا نام لے کے سبحان اللہ، جدو مرا حضور دا نام لے کے دفنان والیو کرم کما چھڑیو، جاندہ ہووے مدینے نو راہ جیڑا تے اس رات قبر بنا چھڑیو. دل کے کفن دے نام سرکار والا تے کفن گلے دے وچ لٹکا چھڑیو. او بند قبر سردار دی کرن لگیا، مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو. کر کے بات آپ دی تے بات بن گئی ہے، کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے. مالک دی پہچان نہ ہوندی جانا وچ جان نہ ہوندی، مالک دی پہچان
نہ ہوندی جانا وچ جان نہ ہوندی آقا تیرے ہی طوفین کائنات بن گئی ہے آقا تیرے ہی طوفین کائنات بن گئی ہے کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے دب یار دیوانے دا سبحان اللہ دب یار دیوانے دا جی دب یار دیوانے دا دب یار دیوانے دا تے جوڑی بکھا سانو حسنین دے نانے دا تے جوڑی بکھا سانو حسنین دے نانے دا کر کے بات آپ دی تے بات بن گئی ہے کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے او محفل دے وچ آنا بینا عاشق حاکم اے وہ کہنا سبحان اللہ محفل دے وچ آنا بینا عاشق حاکم اے وہ کہنا کی کہنا محفل دے وچ آنا بینا عاشق حاکم اے وہ کہنا دل دا سکون تیری نعت بن گئی ہے آقا دل دا سکون تیری نعت بن گئی ہے کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے کر کے بات آپ دی تے بات بن گئی ہے کہتی ہے غلامی تے اوقات بن گئی ہے محفل دے والے نا صرف ترائش میلاد دے حوالے نال کلام پیش کرنا دو ترائے شعر پڑھ سکتے ہیں حاضر حکمت کرے صاحب محبت نام مل کے پڑھ گئے سے شاعر لکھتا ہے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبا ہونٹاں تے مرحبا سوہنا جو آ گیا ہے اور قبلہ قاری سجاد الرحمان صاحب جنہیں سونا آ گیا ہے تو شاعر اللہ سانو کیا ہے کہ ایسا کیا کرنا ہے ساری کڑی ڈیوٹی ہے دیکھ دینے کہ گلیاں بھی تو سجا چا بیڑا بھی تو سجا چا یہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب راجی جائے سجا ہویا گلیاں تے بیڑے یہ سونے دی آمد تے سجائے ہیں گلیاں بھی تو سجا چا بیڑا بھی تو سجا چا میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا اتنی تاں کر وفائے سونا جو آ گیا ہے اتنی تاں کر وفائے سونا جو آ گیا ہے آمدنی سائیں چمہ پیر تیرے لب کھل ویسے وجنہ تو آسے میرے دل دی مانڑی کوٹڑی دے در کھل ویسے جنہ تو آسی تے جڑی گزری رات میں اجڑے دے رکھ بھول ویسے جنہ تو آسی ناشاد میں کملی کو جینوں لگ مل ویسا جنہ تو آسی ہونٹاں تے مرحبا سونا جو آ گیا ہے اور ہاں تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نے قبلہ علماء حضرات تشریف فرمائیں کہ میرے پاک نبی دی آمد کو پہلے دیاں نال کیا کیتا ویندا ہے دیاں پیدا تھی ونجنا تا انہاں نوں زندہ درگور کیتا ویندا ہے او نحوست دی علامت سمجھیا وینیاں لیکن دیاں نوں عزت دیتی ہے تو میرے پاک نبی لجپال نبی دی سبحان اللہ ہاں تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نے دختر خوشی دے سارے عذاب ٹل گئے نے
عذاب ٹل گئے نے دھیاں دے سر ردائے سونا جو آ گیا ہے دھیاں دے سر ردائے سونا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبا ہونٹاں تے مرحبا سونا جو آ گیا ہے حاضری دا آخری شعر محبت اللہ سبحان اللہ ہر گل ستاں دے اندر ڈیرے بہار لائے ہر گل ستاں دے اندر ڈیرے بہار لائے سلے علا دے نغمے پھلاں نے گنگنائے پھلاں نے گنگنائے کہ بلبل دیوی صدائے سونا جو آ گیا ہے آخر محبت نہ لکھتے مسار ہیں دل اللہ وجہ بلبل دیوی صدائے سونا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبائے ہونٹاں تے مرحبائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا ہے جناب حافظ محمد مہربان صاحب دوستان گرامی قدر یہ محفل آقا علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں سجائی گئی ہے یہاں آنے کا مقصد نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے اگر حقیقی محبت ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں کہ ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ مومن کی شان کیا ہے مومن کون لوگ ہیں مومن وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ مجھ رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اگلی صفت بیان کی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ ہر حال کے اندر نماز ادا کرتے ہیں چاہے بیماری کی حالت ہو چاہے صحت مند ہو چاہے گرمی ہو سردی ہو دوپہر ہو جس وقت نماز کا وقت محمد نشان سیاسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آقا علیہ السلام کی مدح سرائی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں کہ ساکو آسر گئے مٹھے مدنی دے سارے غالت کرم ہزار تھی سر صدیق عمر عثمان علی ساڑے غامی چار یار تھی سن ہو سکا غرد گرمی یہ محشر دے اور جلوہ گر سرکار تھی سی جدی عطا بشناتا وہ سب پڑھ دے گا وہ لب گل زبڑ پارت سن اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد تھوڑا روح ہوئے تو روجی روپائی دے دے ماں سبحان اللہ کو کہ مطا کے صورت وچ مل پوے تے یا خیال جو آئے بد پن دے گئے کدی درتے کدی ادھرتے در در کھڑکائے بد پن دیکھائے تے کہ خیر پائی کش بول دے بچ تے کہ جھڑک غلائی بد پن دیکھائے دل نور پنر کوئی وہ پیشا نہیں وہ تڑے شک پنائے بد پن دیکھائے بڑے آسان انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے دوستان گرامی قدر
یہ محفل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ ابھی چند لمحوں بعد ہمارے سٹیج کی زینت کرنے والے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد معصوم شاہ صاحب آستانہ عالیہ بھور شریف۔ ہماری محفل کے اندر جناب پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد معصوم شاہ صاحب آستانہ عالیہ بھور شریف تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام دوست اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور بھرپور نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ آستانہ عالیہ بھور شریف، آستانہ عالیہ بھور شریف، آستانہ عالیہ بھور شریف تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی عطا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے جملہ انتظامیہ ملک غلام احمد اوان صاحب، ملک سلطان احمد اوان صاحب، ملک میاں احمد اوان صاحب اور ملک ظفر اقبال اوان صاحب، ملک فضل الرحمان اوان صاحب کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اور میری محفل کے اگلے ثنا خان مصطفیٰ مہمان نعت خان، آپ کے علاقے کی شان، پیاری آواز جناب محترم محمد اقبال بھوروی صاحب۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں۔ اور عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، کہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے۔ آنے والا ہے جو، آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے۔ اور ساری دنیا کے چراغ اس کو سلامی دیں گے، سارے دنیا کے چراغ اس کو سلامی دیں گے۔
کیا خالق نے مدینے میں جلا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اور میرے آقا کا میلاد خدا نے منایا ایسے کیسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اور ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اور سر کٹا کر وہ تلاوت کیے جاتے ہیں سر کٹا کر وہ تلاوت کیے جاتے ہیں جن کو قرآن میرے آقا نے پڑھا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اور کتنا ناصر ہے کرم مجھ پہ میرے مولا کا کتنا ناصر ہے کرم مجھ پہ میرے مولا کا مجھ کو رکھا بھی تو بس ان کا گدا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے آنے والا ہے جو آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ اپنی محفل کے اگلے ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ بشیر احمد بھوروی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آقا علیہ السلام کی مدح سرائی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سرکار کی آمد حضرات محترم آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں اور یہ اس نبی کی محفل ہے کہ جس کی آمد پر انسانوں نہیں پتھروں نے بھی خوشیاں منائی آپ کی چہروں کو میں دیکھ کر بڑا محسوس کر رہا تھا کہ آج ذکر مصطفیٰ میں اور دھیمے دھیمے نہیں خوش ہو کر بیٹھے اب ایک ذکر مصطفیٰ اور شیخ طریقت کی زیارت یہ دونوں ہی بات قرآن سے بھی ساتھ ہے نبی کے رضوان سے بات ہے ٹھیک ہے آب ماہی اللہ تنوانے تو تعان ہے بازے بازے آب ماہی اللہ تنوانے تو تعان ہے بازے بازے آمد تیری سن کے جارو میں تو کھول رکھا دروازے آمد تیری سن کے جارو میں تو کھول رکھا دروازے
وچ پنجرے دے قید کرائی بیٹھی دیکھا لازے لازے یار فریدہ ہولے ہولے نکلے جنگلی میں تک یار آرالم جدا دے۔ یہ زندگی میں لمحے بار بار آیا نہیں کرتے، آپ خوش ہو کر بیٹھیں گے مسرور کر تو آپ کو خطاب کرنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ سارے حضرات خوش ہو کر میرے ساتھ درود پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سب پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اور آمدے مصطفیٰ کفر روانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، یا سبحان اللہ تعالی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک
तक हार गए रहने वाले मंगतों की हमेशा लाज रखी, मंगतों की हमेशा लाज रखी। महरूम कभी लौटाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना। वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमती का। वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमती का। उनको भी गले से लगाया है, उनको भी गले से लगाया है, उनको भी गले से लगाया है। जिसे किसने अपना बनाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी। हासिल नाथ उस मोहसिने आदम के यूं तो खालिद पे हजारों एहसान है। उस मोहसिने आदम के यूं तो खालिद पे हजारों एहसान है। कुर्बान मगर उस एहसान पर, कुर्बान मगर उस एहसान पर, कुर्बान मगर उस एहसान पर। एहसान भी किया जितलाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। तो दोस्त धूप में बैठे हैं वो आगे तशरीफ ले आएं, आगे आगे आ जाएं ताकि पीछे वालों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी चांदी लम्हों बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद मासूम साहिब आस्ताना आलिया भोर शरीफ का खिताब शुरू होने वाला है। तो मैं एक छोटी सी आयत करीमा आपके हवाले करना चाहता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ शामिल हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था, रब ताला ने वही भेजी है, मूसा फलां इलाके के अंदर जा, एक बंदा फौत हो गया है, उसके कफन दफन का एहतमाम करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चंद साथियों को साथ लेकर वहां पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि लोग इर्द गिर्द जमा हैं। हर बंदा यही कह रहा है कि ये बंदा बड़ा गुनहगार था, बड़ा जालिम था। ए मूसा, तू रब का नबी है, रब का कलीम है,
تو ادھر کیسے آ گیا ہے, واپس لوٹ جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ کے اندر گزارش کی, یا باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ظالم تھا, گناہگار تھا, لیکن تیرا حکم ہے کہ اس کو کفن دفن اور غسل کرا کے قبر کے اندر آسان طریقے سے دفن کر دیا جائے. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو میں کہتا ہوں وہ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو اٹھایا جو ظاہری طور پر گناہگار تھا. لوگوں نے شور مچایا کہ موسیٰ مت اٹھا, یہ گناہگار ہے, ظالم تھا, بد کردار تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا, غسل دیا, کفن دیا, دفن کیا, واپس لوٹنے لگے. رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گزارش کی, یا باری تعالیٰ میں نے تیرا حکم تو مان لیا ہے, اب لوگوں کے سوالوں کا جواب میں کیسے دوں؟ میں تیرا نبی ہوں, تیرا کلیم ہوں, حکمت بتا, حکمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لوگ ٹھیک کہتے تھے, یہ ظالم تھا, گناہگار تھا, بد کردار تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی, باری تعالیٰ تو خود تسلیم کر رہا ہے کہ لوگ ٹھیک کہتے تھے, پھر کیوں مجھے حکم دیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ گناہگار تھا, جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ابتدا کے اندر یہی کہتا یا باری تعالیٰ بہت گناہگار ہوں, بہت ظالم ہوں, بہت بد کردار ہوں, لیکن تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں. اے موسیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے. تو اب آپ جی وقار, وقت بہت کم ہے, آج آپ کے پاس بھی وقت کم ہے. اگر جنہوں نے بیعت نہیں کی, جنہوں نے اگر کوئی اپنا مرشد نہیں بنایا, امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے. تو آج وقت ہے کہ ان جیسی عظیم ہستیوں کے پلے پڑ جائیں, ان کے ساتھ چمٹ جائیں, ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں. کل قیامت کے دن یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خبردار ان اولیاء اللہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو میرے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ کسی مقام پر بھی نہ خوف کھائیں گے نہ غمگین ہوں گے. تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات, تیری نسبت نے سوارا ہے یا رسول اللہ میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد معصوم صاحب آستانہ عالیہ بھور شریف کہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ان کی بیان سے پہلے اپنے جاگنے کا ثبوت نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, غلام ہیں, غلام ہیں, غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, آستانہ عالیہ بھور شریف, آستانہ عالیہ پپلا شریف,